بہت زمانے پہلے خوشحال سلطنت تھی جس کا بادشاہ دنیا بھر میں مشہور تھا۔ اس کا محل سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا اور سونے چاندی کے زیورات سے مزین تھا جو سورج کی طرح چمکتے تھے۔ خزانے میں بے شمار جواہرات اور سکے جمع تھے اور ہر طرف آسائش کی فراوانی تھی۔ رعایا خوش تھی، اناج کی کمی نہ تھی اور ہر طرف امن و سکون کا دور تھا۔ لیکن اس ساری خوشحالی کے باوجود بادشاہ کا دل بے چین تھا۔ اسے ہمیشہ اور زیادہ چاہیے ہوتا۔ دن رات وہ نئے ملک فتح کرنے اور اپنی سلطنت بڑھانے کے خواب دیکھتا۔ اس کی خواہشیں آگ کی طرح تھیں جو بجھنے کا نام نہیں لیتیں۔ یہ آگ اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی تھی اور وہ اپنی رعایا کی خوشی کو بھول جاتا تھا۔ اسی سلطنت میں ایک دانا فقیر بھی رہتا تھا۔ وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس رہتا، کم کھاتا اور کہیں بھی سو کر مطمئن ہو جاتا۔ اس نے دولت کی خواہش تھی، نہ شہرت کی، بلکہ وہ دوسروں کی مدد اور نصیحت میں خوشی ڈھونڈتا۔ ایک دن وہ دارالحکومت کی سڑکوں پر چل رہا تھا کہ اچانک اسے راستے میں چمکتی ہوئی کوئی چیز دکھائی دی۔ وہ جھکا اور دیکھا تو وہ ایک سکہ تھا۔ فقیر نے مسکرا کر وہ سکہ اٹھا لیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو اس سکے کی ضرورت نہیں، لیکن کوئی غریب ضرور ہوگا جس کے کام آ جائے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ سکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے گا۔ فقیر نے سوچا کہ اتنے بڑے شہر میں ضرور کوئی بھوکا یا فقیر ملے گا۔ وہ بازاروں میں گیا جہاں تاجر ریشمی کپڑے، مسالے اور زیورات بیچ رہے تھے۔ گاہکوں کی بھیڑ تھی، ہر طرف شور، خوشی کی آوازیں تھیں، بچے کھیل رہے تھے، عورتیں ہنس رہی تھیں اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ فقیر نے غور کیا کہ کوئی بھوکا نہیں، کوئی مانگنے والا نہیں۔ وہ گلیوں اور کوچوں میں گھومتا رہا لیکن ہر جگہ خوشی اور اطمینان نظر آیا۔ شام ہو گئی لیکن کوئی ضرورت مند نظر نہ آیا۔ یہ شہر باقی شہروں کی طرح نہ تھا۔ یہاں کے لوگ اپنے حال میں خوش تھے۔ رات کے وقت فقیر شہر کے دروازوں کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ہوا ٹھنڈی ہو گئی تھی اور آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ یہ سکہ اب بھی میری جیب میں ہے، کل شاید کسی کو ضرورت ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یقیناً اس سکے کا ایک مقصد ہے، جب وقت آئے گا تو یہ اپنے اصل مالک تک پہنچے گا۔ فقیر نے آنکھیں بند کیں اور اطمینان سے سو گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کل کی صبح بادشاہ اور اس کے لیے ایک بڑا سبق لے کر آئے گی۔ صبح ہوتے ہی شہر میں ڈھول اور بغل کی آوازیں بجنے لگیں۔ فوجی قطاروں میں کھڑے تھے، گھوڑے ہنہنا رہے تھے اور سپاہی نعرے لگا رہے تھے۔ بادشاہ ذرا بختر پہنے گھوڑے پر سوار محل سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر غرور اور فخر جھلک رہا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ ہمسایہ ملک فتح کرنے جا رہا ہے تاکہ سلطنت کو مزید وسیع کر سکے۔ جب اس نے راستے میں فقیر کو کھڑا دیکھا تو فوج کو رکنے کا حکم دیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور فقیر کے قریب آ کر بولا، اے دانا فقیر، میں جنگ پر جا رہا ہوں، مجھے دعا دو کہ میں فتح یاب ہو جاؤں۔ فقیر خاموشی سے مسکرایا اور اپنی جیب سے کل والا سکہ نکالا۔ اس نے بادشاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ ایک سکہ؟ میں دنیا کا امیر ترین بادشاہ ہوں، میرے خزانے میں پہاڑوں جتنی دولت ہے، مجھے ایک سکے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ سپاہی بھی حیران تھے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں نے دعا مانگنے کے لیے کہا تھا، یہ سکہ کیوں دیا؟ فقیر نے بڑے سکون سے جواب دیا، کل میں نے یہ سکہ راستے سے اٹھایا تھا، میں نے سوچا تھا کہ اسے کسی ضرورت مند کو دوں گا۔ میں پورا دن تمہارے شہر میں گھومتا رہا لیکن ایک بھی فقیر نہیں ملا، نہ کوئی بھوکا تھا، نہ کوئی مانگنے والا، سب لوگ خوش اور مطمئن تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ شہر واقعی خوشحال ہے۔ فقیر نے رک کر بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو سمجھ آیا کہ اصل ضرورت مند تم ہی ہو۔ وہ بولا، اے بادشاہ، تمہارے پاس دولت، جواہرات اور خوشحال رعایا سب کچھ ہے، لیکن تمہارا دل ابھی تک مطمئن نہیں۔ تم اور چاہتے ہو، مزید چاہتے ہو، نئی سلطنت چاہتے ہو۔ تمہاری خواہشوں کا پیاسا دل تمہیں ضرورت مند بنا دیتا ہے۔ بھوکا آدمی روٹی سے سیر ہو سکتا ہے لیکن تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ سکہ میں تمہیں دیتا ہوں، کیونکہ تم ہی اس کے اصل حقدار ہو۔ یہ الفاظ تلوار کی طرح بادشاہ کے غرور کو کاٹ گئے۔ سپاہی خاموش کھڑے سن رہے تھے۔ بادشاہ کے چہرے کا غرور یکدم بجھ گیا۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں اور دل کانپ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ واقعی خزانے بھرے پڑے ہیں، رعایا خوش ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، پھر بھی وہ جنگ کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے۔ آخر کیوں؟
صرف لالچ کی وجہ سے فقیر کی بات نے اس کے دل پر وار کیا۔ اسے لگا کہ وہ سب سے زیادہ غریب ہے، کیونکہ اس کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ایک کسان بھی خوش ہے لیکن وہ خوش نہیں ہے۔ فضا میں سکوت چھا گیا۔ سپاہی بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ کو ڈر تھا کہ بادشاہ غصے میں فقیر کو سزا دے دے گا، لیکن بادشاہ کے چہرے پر آنسو آ گئے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اے دانا فقیر، تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میری خواہشوں نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں اپنے لوگوں کی خوشی بھول گیا تھا۔ میں نے سمجھا کہ جیت تب ہے جب میں نئے ملک فتح کروں، لیکن اصل جیت تو دل کو قابو کرنے میں ہے۔ اس نے سکہ ہاتھ میں لیا تو وہ اسے خزانے کے ہر جواہر سے زیادہ بھاری لگا۔ بادشاہ نے اپنی فوج کی طرف رخ کیا اور بلند آواز میں کہا، سپاہیوں، آج جنگ نہیں ہوگی، ہم واپس جائیں گے۔ ہم کسی اور ملک پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا اصل فرض اپنی رعایا کی خوشی کی حفاظت ہے۔ یاد رکھو، اصل فتح دوسروں کو ہرانے میں نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کو قابو کرنے میں ہے۔ سپاہی حیران تھے مگر ان کے دل خوش ہو گئے۔ کسی کو جان دینے کی ضرورت نہ رہی۔ جنگ کے ڈھول اب سکون کے ساز بن گئے۔ بادشاہ فقیر کو اپنے محل لے گیا اور بڑے احترام سے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، اے دانا، مجھے بتاؤ یہ خواہشوں کی آگ کیسے بجھائی جا سکتی ہے؟ فقیر نے کہا، اے بادشاہ، قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ اپنے پاس موجود نعمتوں پر شکر کرو۔ تمہارے پاس زمین، لوگ، خوشی، سب کچھ ہے، لیکن تم دوسروں سے موازنہ کرتے ہو اور دل میں حسرت بڑھاتے ہو۔ اگر تم شکر کرنا سیکھ لو تو تم دنیا کے سب سے امیر بادشاہ بن جاؤ گے۔ بادشاہ نے غور سے سنا اور دل میں فیصلہ کیا کہ اب لالچ اس پر حکومت نہیں کرے گی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ جنگ کرتا تو ہزاروں فوجی مارے جاتے، خاندان اجڑ جاتے اور خوشی غم میں بدل جاتی، لیکن ایک سکے نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے فقیر کے قدم چومے اور کہا، تم نے مجھے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ دیا ہے، حکمت اور سکون۔ اس کی آنکھوں میں سچائی جھلک رہی تھی۔ اس دن کے بعد بادشاہ بدل گیا۔ وہ اب جنگوں کا نہیں بلکہ اپنی رعایا کی خوشی کا خواب دیکھتا۔ اس نے اسکول بنوائے، کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے علاج کے مراکز قائم کیے۔ رعایا نے اسے فتوحات کا بادشاہ نہیں بلکہ امن کا محافظ کہا۔ وہ سکہ اس نے سنبھال کر ایک سنہری ڈبے میں رکھا۔ جب بھی لالچ کا خیال آتا وہ سکہ دیکھ کر یاد کرتا کہ اصل امیری قناعت میں ہے۔ فقیر اپنی سادہ زندگی جیتا رہا۔ وہ گاؤں گاؤں جاتا اور لوگوں کو نصیحت کرتا۔ جب بھی کوئی اس سے دولت کے بارے میں پوچھتا تو وہ کہتا، اگر دل مطمئن نہ ہو تو بادشاہ بھی فقیر ہے، اور اگر دل کانے ہو تو فقیر بھی بادشاہ ہے۔ اس کی باتیں دور دور تک پہنچیں۔ لوگ اس سے سیکھنے آتے، اس کی کہانیاں سنتے اور اپنے دل کو سکون دیتے۔ بادشاہ اور فقیر کی کہانی سلطنت کی سرحدوں سے باہر پھیل گئی۔ مسافر اسے بیان کرتے، شاعر اس پر نظمیں لکھتے اور والدین اپنے بچوں کو سناتے۔ دوسرے بادشاہ بھی اس کہانی سے سبق لیتے اور اپنی خواہشوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے۔ اس طرح ایک سکے نے نہ صرف ایک جنگ روکی بلکہ نسلوں کو لالچ کے خطرے سے بچا لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بادشاہ کے دل میں سکون آ گیا۔ اب وہ باغ میں بیٹھ کر پرندوں کی آواز سنتا، بچوں کی ہنسی دیکھتا اور خوشی محسوس کرتا۔ اسے لگا کہ یہ سب خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل دولت دل کے اطمینان میں ہے۔ ہر دن وہ فقیر کا شکر ادا کرتا اور وعدہ کرتا کہ اب کبھی لالچ اسے اندھا نہیں کرے گی۔ جب فقیر ایک دن درخت کے نیچے سکون سے دنیا سے رخصت ہوا تو بادشاہ نے اس کی یاد میں ایک بڑا اجتماع کیا۔ اس کے مجسمے بنوائے گئے تاکہ لوگ ہمیشہ اس کی نصیحت یاد رکھیں۔ وہ سکہ اب بھی محل میں رکھا گیا۔ اس پر لکھا گیا، سب سے امیر وہ ہے جو کانے ہے۔ یہ سبق آنے والے بادشاہوں کو بھی یاد دلایا گیا تاکہ وہ بھی جنگ اور لالچ سے بچ سکیں۔ آج بھی یہ کہانی زندہ ہے۔ ہم سب اکثر زیادہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، بڑا گھر، زیادہ دولت، زیادہ شہرت، لیکن اس دوڑ میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ فقیر کا سکہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل ضرورت دل کا سکون ہے، نہ کہ دولت کا انبار۔ اگر دل مطمئن نہ ہو تو ساری دنیا بھی کم لگتی ہے۔ لہٰذا جب بھی لالچ دل میں سر اٹھائے یہ کہانی یاد کرو، اصل خوشی قناعت اور شکر گزاری میں ہے۔ کھانے کی ایک پلیٹ، سر پر چھت اور اپنوں کی محبت سب سے بڑی دولت ہے۔ زندگی کا حسن اس میں نہیں کہ ہم کتنا جمع کرتے ہیں بلکہ اس میں ہے کہ ہم کتنا خوش جیتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک سکے سے سبق لیا، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی سے سبق لے سکتے ہیں۔
قناعت ہی اصل امیری ہے۔ لالچ انسان کو کبھی مطمئن نہیں کرتا، لیکن قناعت دل کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل حکایت زمانہ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام کہانیوں کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔